اس سورج کو انسانوں کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ انسان کے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ نصیب عطا کرتا ہے۔ ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں گزرتی ہو۔ اے لوگوں، جب اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف آؤ کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے دوستی کرتے ہوں، دوستی بناتے ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دوستی کو توڑتے ہوں۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شان اور شوقت، تحمید، تمجید، تحلیل اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی عظیم نعمت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخر نبی خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم و مکرم میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، آج کا خطبہ جمعہ یقیناً ایک صحیح مسلم اور صحیح بخاری متفق علیہ کے حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اور آپ مر جائیں گے، جب ہم اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے، جسے ہم اور آپ حشر کے میدان کے نام سے جانتے ہیں، اس حشر کے میدان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا۔ ایک حدیث میں اس طرح یوں فرمائی کہ حضرت مقداد بن اوسد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدنا الشمس یوم القیامہ من خلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا مرحلہ ہوگا اس وقت سورج جو اس دنیا میں کئی سینکڑوں میل دوری پر ہیں، اس سورج کو انسانوں کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ بچہ، نہ جوان، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اگر انسان جس قدر اچھے عمل کرتا ہے اس قدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ کہا کوئی شخص ایسا ہوگا جو ٹخنوں سمیت ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی شخص ایسا ہوگا جو گھٹنوں سمیت ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی شخص ایسا ہوگا جو کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو مکمل بدن، اس کا جسم پسینے میں لت پت ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضرات، یہ سنگین مرحلہ وہ قیامت جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا مرحلہ، قیامت کی لمبائی ایسی لمبائی ہوگی کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جس دن فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت آئیں گے یقیناً حضرات 50 سال نہیں، 50,000 سال، 50,000 ایئر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اس قیامت کے دن ہم اور آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آئیے اس حدیث کو سنیے۔ اس پسینے میں ڈوبے ہوئے انسانوں میں سے چند ایسے بھی انسان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ نصیب عطا کرتا ہے، انہیں محفوظ کر لیتا ہے پسینے سے، انہیں گرماہٹ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ کون سے شخص ہیں؟ آئیے اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد یا 7 صفات رکھنے والے افراد جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس پسینے سے بچائے گا اور اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اپنے اے سی کے نیچے اگر ہم مان لیں تو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ کہا الاول، پہلا شخص الامام العادل، نیک اور سچا اور عدل کرنے والا حکمراں۔ دوسرا شخص وشاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی کی عمر اللہ تعالیٰ
ہو۔ دوسرا شخص، تیسرا شخص کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد سے زیادہ پسند، مسجد سے مل جل کر رہنے والا، مسجد کو پسند کرنے والا شخص۔ چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہا چوتھا آدمی، دو قسم کے ایسے آدمی جو صرف اللہ کی محبت، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، چوتھا آدمی۔ پانچواں شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، ایسا آدمی جب کوئی صدقہ کرتا ہے وہ آدمی تو اس کے سیدھے ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں، یعنی خفیہ طور پر صدقہ کرنے والا۔ ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اکیلا پن میں، تنہائی میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد اور ذکر سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہوں۔ حضرات یہ 7 قسم کے افراد، اور دوسری روایت میں اور بھی کئی ساری صفات بتائے گئے ہیں، لیکن اس حدیث کے مطابق یہ 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی پسینے میں ڈبانے سے بچائے گا، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ پہلا شخص الامام العادل، عادل حکمراں، یقیناً حاکم جسے کہتے ہیں، اگر ہم لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں تو یقیناً وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں فیصلہ دینے کی کیپیسٹی ہو، جس کے پاس فیصلہ دینے کی کیپیسٹی ہو۔ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہم اپنے گھر کے حاکم ہیں، اپنے مسجد کے صدر ہیں تو ہم مسجد کے صدر کے حاکم ہیں، ہم کسی کمیونٹی کے ذمہ دار ہیں تو وہاں کے ہم حاکم ہیں، یعنی جو آپ فیصلہ دیتے ہیں، فیصلہ دینے کا آپ کے پاس کیپیبل ہیں تو آپ حاکم بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الحاکم، حاکم ہو اور عدل و انصاف کے طور پر اپنے فیصلے کو کرنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کبھی فیصلہ کریں تو آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایسا نہیں کہ بھائی یہ ہمارا چچیرا بھائی ہیں، اگرچہ انہیں غلط ہیں لیکن ہم اسی کے سائڈ چلے جائیں گے، اسی کی بات کو مان لیں گے، یہ ہمارا فلاں خاندان کا شخص ہیں ہم اسی کی بات سنیں گے۔ یقیناً ایسا نہیں، آپ حاکم ہیں تو آپ عدل و انصاف کے ساتھ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں گزرتی ہو۔ یقیناً یہ جو نوجوانی کی عمر ہے یہ بہت حساس ہوتی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں نوجوان چاہتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے بالضبط فیصلہ کریں، بالضبط فیصلہ کریں، اس لیے کہ وہ اس وقت جذباتی میں ہوتا ہے، فیصلہ لینے میں جذبات ہوتا ہے، جلد بازی کرتا ہے۔ یقیناً ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہو، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی آئیے اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک چیز شبابک قبل حرمک، تمہاری نوجوانی کو تمہارے بڑھاپے سے پہلے یقیناً اپنی نوجوانی کو ہم غنیمت تصور کریں، کہیں یہ نوجوانی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں۔ آج ہم میں سے کئی سارے ضعیف حضرات موجود ہیں، جب یہ حدیث سنتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہائے افسوس، میں 30 سالہ 25 سالہ زندگی میں فحاشیوں کے اڈوں میں، سگریٹ میں، نوشہ میں اپنی زندگی گزارا تھا اور آج میں مسجد آ رہا ہوں، آج میں جہاں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹھکانا چاہتا ہوں، لیکن میرا جسم مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، میرا جسم اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آج ایک ضعیف شخص یہ سوچنے لگتا ہے، ہم اور آپ یہ سوچنے سے پہلے غنیمت جانیں
کہ ہم اور آپ کل اس دن جس دن ہم بھی اس جگہ پر آئیں گے، اس کرسی پر بیٹھ کر ہم نماز پڑھنے سے قبل یہ چیز سوچ لیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی کی عمر دیا ہے، آپ اس کو صحیح استعمال کریں۔ اس حدیث کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جاتے ہیں، ہر انسان سے، چاہے چھوٹا رہو، بڑا رہو، بچی رہو، لڑکی رہو، جوان رہو، بوڑھی رہو، بوڑھا رہو، کوئی رہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن پوچھتا ہے، عن عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی میں نے تجھے دیا تھا، کہاں گزارا، کہاں گزارا؟ اور کہے گا وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھے نوجوانی کی عمر دی تھی، نوجوانی کی عمر تو نے کہاں پر بتایا؟ اور کہا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، میں نے تجھے پیسہ دیا تھا، گھر دیا تھا، گاڑی دی تھی، محلات دیا تھا، بزنس عطا کی تھی، تو نے کیسا کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ اور کہا وَمَاذَا عَمَلِهِ فِيمَا عَلِمَهُ، کیسا علم حاصل کیا اور اس پر کیسا عمل کیا؟ حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں، اس حدیث کو سنیں، جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کہے گا کہ اے نوجوان، تجھے میں نے نوجوانی کی عمر دی تھی، تو نے کہاں پر بتایا، تو نے اس کو کیسا استعمال کیا، کیا صحیح معنوں میں استعمال کیا یا نہیں؟ اگر ہم اور آپ غلط طریقے پر استعمال کیے ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا صورت دکھائیں گے میرے ساتھیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بات بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نوجوانی کی عمر دی تھی، میں نے نوجوانی کی عمر کو فحش، گندے، عریانی میں زندگی گزار کر میں تیرے سامنے آ کر کھڑا ہوں۔ کیا آپ یہ جواب اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں گے؟ سوشل میڈیا پہ بہت سارے چیزیں ایسے ہی شیئر کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک فلم نکلا، اس پر کہا جاتا ہے کہ نوجوان اسے دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روئیے، آپ کو جنت، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ وہ فحش اور گندے چیزیں دیکھ کر رونے سے، گڑ گڑانے سے آپ کو دنیا میں بھی نقصان، آپ کو آخرت میں بھی نقصان، دنیا میں آپ کا وقت برباد، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے گا۔ لہذا میرے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنی نوجوانی کی عمر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیے۔ تیسرا شخص، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ حضرات گرامی، یقیناً ایک مومن بندے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں مسجد پھر واپس کب آؤں، میں پھر مسجد میں واپس کب آؤں۔ حضرات، یقیناً آج اس جمعے کی بات لے لیں، کئی سارے افراد اب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، جب اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف آؤ۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ خطیب صاحب ممبر پر چڑھنے سے پہلے اگر ہم مسجد میں آئے تو ہمیں جمعے کا مکمل ثواب ملتا ہے، ہر شخص کو اس کا علم ہے، لیکن ہم اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے بیشتر لوگ 70-80% اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کئی سارے افراد اب آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا؟ کیا آپ کی اس حدیث آپ کے کانوں تک نہیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب منبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر، اپنے دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطیب کی بات کو سنتے ہیں۔ جب رجسٹر میں آپ کا نام لکھنے والے ہی دروازے پر نہیں، جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کا نام کہاں پر لکھا جائے گا؟ کس رجسٹر میں لکھا جائے گا؟ کس دفتر میں لکھا جائے گا؟ یقیناً مکمل ثواب اگر آپ چاہتے ہیں تو مسجد کی طرف آئے، مسجد سے دل لگائیں، مسجد سے محبت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تعمیر کی ذمہ دار اس شخص ہے، اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اور اسی طرح نیک کام کرنے والا، یہی شخص ہوتے ہیں جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں آنے کے بعد مسجد سے چلے جائیں پھر ہمیں مسجد میں آنے کی فکر نہیں ہے، جان لے ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، ہم پکے سچے مسجدوں سے محبت کرنے والے ابھی نہیں بنے ہیں، لہذا ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، اس گرمی سے جو قیامت کی گرمی ہے، اس گرمی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ مسجدوں سے محبت کریں، نمازوں سے محبت کریں، اللہ سے اس کے رسول سے محبت کریں، وقت کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، اسی طرح وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے دوستی کرتے ہوں، دوستی بناتے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوستی کو توڑتے ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح پانچواں شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، ایک خوبصورت عورت جس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں، اس کے پاس ہر چیز ہے، اور وہ عورت آپ کو زنا کی طرف بلائے اور آپ کہیں انی اخاف اللہ، میں زنا کا کام نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہوں میں، تو آپ جان لیجئے آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس میں ملک عزیز نے انہیں پھسلایا، لیکن یوسف علیہ السلام جیل کو جانا پسند کیا لیکن زنا کا کام انجام نہیں دیا۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ بھی متقی ہیں، آپ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر ہے، تو آپ یہ جو اس امت میں جو فتنہ اور جو فحاشی اور جو عریانی آج گلی گلی میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں سے ہر انسان اس میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے نوجوان ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے بلوغت کی عمر میں ہو، ہر شخص اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ لہذا آپ اگر جنت چاہتے ہو، آپ اللہ کے عرش کے سائے کے اگر آپ امیدوار ہیں، تو آپ یاد رکھ لیجئے آپ کبھی زنا سے آپ اس کے قریب بھی مت جائیے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک بھی مت جانا۔ زنا تو کرنے کی دور کی بات، سوچنے کی تو دور کی بات، نزدیک بھی مت جانا۔ یقیناً نزدیک جانے سے ہی آپ گمراہی میں جانا شروع ہو جاتے ہوں۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گندے چیزوں سے بچائے رکھتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہیں۔ لہذا اگر آپ جنت چاہتے ہو تو اللہ سے ڈریے، فحش کلام سے، فحش گوئی سے، گندے چیزوں سے آپ بچیے میرے نوجوان ساتھیوں، یقیناً آپ کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، چھٹواں آدمی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے سیدھے ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں، کتنا مال ہے، اس کے جسم کے دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہیں۔ خفیہ طور پر صدقہ کرنے والا آج دیکھیں اس پرفتن دور میں دیکھیں، کوئی چیریٹی دیتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی صدقات دیتا ہے، دیتے وقت فوٹو کھینچتا ہے، دیتے وقت ویڈیو لیتا ہے، دیتے وقت فلاں فلاں تصویریں لے کر فیس بک میں، فلاں فلاں انسٹاگرام میں، اور اسی طرح مکمل طور پر نشر و اشاعت کر دیتا ہے۔ حضرات، مجھے اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے، جب ہم اور آپ صدقہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا صدقہ دینا خفیہ انداز میں ہو، چھپ چھپا کر ہم دینا چاہیے۔
ہماری واہوائی کے لیے، ہمارے ناموں کے لیے، ہمارے نام کی اشاعت کے لیے، شعر و تفریح کے لیے، کسی کے واہوائی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ آئیے اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ چھپا کر دینے والا صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ چھپا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کا غصہ چلے جاتا ہے، وہ صدقہ مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، اپنے سٹیٹس پر شیئر کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر آپ شیئر کر رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کا صدقہ کرنا آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اللہ کے غضبناک، اللہ تعالیٰ آپ سے غصہ ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، صدقہ کریں تو آپ چھپا کر کریں۔ ساتواں آدمی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اکیلا پن، جسے دیکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کے کوئی اور رشتہ دار، وہ اکیلا پن میں جہاں اس سے برائی سے روکنے والا کوئی نہیں، مکمل طور پر اس کے پاس برائی کرنے کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اس وقت وہ بندہ، وہ اکیلا پن میں ہم اور آپ وہاں پر ڈھل جاتے ہیں، لیکن یقیناً ایک تقوی گزار انسان، اللہ سے 100% ڈرنے والا وہاں پر ڈر جاتا ہے۔ ایسا ڈرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتی ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتی ہیں۔ آج ہم اچھی بات کر لیتے ہیں، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لیتے ہیں، لیکن 4 لوگ ساتھ ہیں تو کر لیتے ہیں، وہی ہم اور آپ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت ہم اور آپ بھی برائی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور حقیقی معنوں میں مومنین، ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کا دل، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کا دل اپنے آپ آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے، آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتی ہیں۔ کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب بھی ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یقیناً یہی افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیناً یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دیا ہے یقیناً اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومنین ہیں۔ 100% پیور دھبا لگا کر، سٹمپ لگا کر اگر کہیں بولا جائے کہ بھائی آپ مومنین ہیں تو کوئی صفت بتائیے، یہ آیت آپ کے لیے کافی ہے، یہ آیت آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ ڈریے اللہ سے، حقیقی معنوں میں ڈریے، ایمان لائیے، نماز پڑھیے، زکوٰۃ ادا کریے، یقیناً آپ پکے سچے مومنین ہیں۔ گویا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اور یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے آپ کے لیے، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، آپ کے لیے آپ کے درجات اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند کر دیے جائیں گے، اور آپ کے لیے مغفرت ہوگا، اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ کو بڑا کام کرنا نہیں ہے، آپ کو چھوٹا کام کرنا ہے، آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنا ہے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بھئی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یہی ہے، آپ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، زکوٰۃ دیں کم دیں، صدقات دیں کم دیں، لگاتار دیں۔ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہی ہے جو چھوٹا ہو لیکن لگاتار ہو، لگاتار ہو۔ صرف جمعے کی نماز پڑھنا انسان کے لیے کافی نہیں ہے، جمعے کی نماز پڑھنا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز، حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ موت آپ کے پاس نہ آ جائے، وہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ہے،
وہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عینان لا تسموها نار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جو نار جہنم بنایا ہے وہ نار جہنم آپ کے آنکھ کو نہیں چھوتی ہیں۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک ایسی آنکھ جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اکیلا پن میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا آنکھ، رونے والا آنکھ، ایسے آنکھ کو اللہ تعالیٰ کبھی نار جہنم میں نہیں ڈالتا۔ وعین باب تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دیتی رہی، یعنی رات میں جگنے والا آنکھ، تہجد پڑھنے والا آنکھ، رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر رونے والا آنکھ، ایسے آنکھ کو کبھی اللہ تعالیٰ نار جہنم میں نہیں ڈالتا۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا دیا ہوا صرف دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں کو بچائیے اللہ سے روح کر اور راتوں میں جگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ یقیناً اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر عمل کرنے، دوسروں کو پھیلانے اور خود عمل کرنے، دوسروں کو بھی عمل کرنے پر مجھے اور آپ کو توفیق عنایت کر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جہاں کہیں مسلمان قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے باری تعالیٰ تو ان تمام کو اپنی نصرت، اپنی مدد عطا کر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔